اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور بی بی ام الائمہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے وقت کے امام کے حضور جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر مل کر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم. خدا تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر توفیق نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب کی، اور بی بی ام الائمہ کی شہادت کا ذکر ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کی یاد میں تمام معصومین نے گریہ کیا. وقت کے امام کے حضور بی بی کی شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان کے وارث کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کے لیے جو لازمی تیاری ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے پاکیزہ ترین انسانوں کو اپنے دین کے لیے ارسال فرمایا ہے. 1,24,000 انبیاء دنیا کے اہم ترین علاقوں کے اندر انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھیجے گئے. آج کی اس مجلس کے لیے جو میری کوشش ہوگی وہ یہ کہ اس دین کے بارے میں اور اس دین کو جو آج کے زمانے میں چیلنج درپیش ہے اس کے بارے میں چند جملات درس کروں. ہماری ایک طریقہ ہمارا جاری رہا ہے کہ ہم جہاں پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہاں چند نکات اپنے بارے میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے کبھی نہیں سنا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہلی دفعہ نہیں آئے، یہاں
ہمارے خیال میں یا دوسری مرتبہ ہے یا تیسری مرتبہ، لیکن چونکہ دوسری اور تیسری کے درمیان بھی 10 سال کا تقریباً فاصلہ ہو چکا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نئے چہرے ہیں یہاں پر، نئے لوگ ہیں. میں بہت تیزی سے چند جملات سے عرض کروں گا، اور ظاہر ہے کہ آج ہی کا دن ہے اور آج ہی کے چند منٹ سے ہمارے پاس، تو ان کو ہم جو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہوگا اس کے لیے وقت بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے. درود بھیجیں محمد وعلی بہت کوئی پیچیدہ نکات نہیں ہے. سب سے پہلا نکتہ جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا، بچپن سے ہم دیکھتے تھے، وہ یہ کہ بہت ساری مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر پاتا. علم بنیادی ترین انسان کی فضیلت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدا نے کا فرماتا ہے جو جانتے ہیں کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ جاننے والے کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن اگر علم ایسا علم ہو جس کا ہماری زندگی سے کوئی سروکار نہ ہو، اس میں کوئی انسان زندگی گزار دے، تو اس کو میں اپنی دانش میں، اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ یہ عیاشی کر رہا ہے. کوئی میٹیریلزم میں عیاشی کرتا ہے، یہ علم کی عیاشی کر رہا ہے. ایک ایسا علم لے رہا ہے جس کے اوپر اس نے عمل نہیں کرنا. اس کی بہت لمبی داستان ہے، میں اسے بالکل مختصر کرتے ہوئے صرف ایک جملے میں عرض کروں گا. وہ یہ کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی علم کی بات کریں، اس علم کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل کا نقطہ ضرور حاصل ہو. تو آپ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کو علم میں بھی اضافہ سمجھ میں آئے اور عمل کرنے کے لیے کوئی لائن آف ایکشن مل جائے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے. دوسری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو ہم نے سنانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی. میرے بہت سارے دوست احباب ایسی قوموں کو سنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو یہاں بیٹھے نہیں ہوتے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کے کام کی ہم کوئی بات نہیں کرتے. نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ یہاں پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں نے اپنی مجالس کے لیے ہمیشہ میں سوچا ہے کہ بھائی میں ان کو یہاں نہیں سناؤں گا جو یہاں نہیں بیٹھے، انہی کو سناؤں گا جو یہاں بیٹھے. ایک اور بس نقطہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی. اب یہ ذرا اور ٹیڑھا نقطہ ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جب مجلس کا عنوان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پمفلیٹ، بینر یا کوئی چیز تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں خطابت. میں نے اپنی زندگی میں ایک بات کا جائزہ لیا، اور پہلے یہ میں اردو میں دیکھتا تھا، وہاں تھوڑا کم ہو گیا، اب وہ انگلش میں دیکھ رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو خطابت کی زور پر قربان کر دیتے ہیں. علم ہو نہ ہو، تقوی ہو نہ ہو، کام کی بات ہو نہ ہو، ایک چیز ہو بس. وہ کیا ہے؟ خطابت. اگر خطابت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان تین سے سروکار نہیں ہے، صرف لفظ سے سروکار ہے، یہ ناانصافی. خطابت کیا ہونی چاہیے؟ خطابت یہ ہونی چاہیے کہ انسان اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سیکھے، سادہ سلیس زبان میں لوگوں کو سکھانا. یہ خطابت ہونی چاہیے. اگر خطابت کا مطلب یہ ہے تو ہم بھی خطابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر خطابت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کلام کا زور دکھانا ہے تو وہ ہم خطابت نہیں کرنا چاہتے. ہم سادہ اور سلیس زبان بات کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پوائنٹ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے سکھانا چاہتے ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ جس اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اہل بیت کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، یہ بھی چند قدم آگے بڑھیں، ہم بھی چند قدم آگے بڑھیں. یہ ہمارا ہدف ہوگا. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو اس ہدف تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وعلی. بالکل مختصر سمیٹتے ہوئے فوراً اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں.
جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ زمانہ، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانزیشنل فیز، یعنی ایک اسٹیج سے نکل کر کسی اور اسٹیج میں جا رہی ہو کوئی چیز، تو اس کو ہم ٹرانزیشنل فیز کہتے ہیں۔ منتقل ہو رہا ہے ایک معاملہ، کہاں سے منتقل ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر کہ برسلز، یہاں پر اور اس پورے سراؤنڈنگ میں، اگر آپ مثال کے طور پر 500 کلومیٹر کی ایک کوئی پرکار رکھ کے 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا دائرہ کھینچیں، تو یہاں پر شاید ہی کوئی گلی کونا ایسا ملے گا جہاں چرچ نہ ہو۔ یہ سینٹر تھا۔ آپ انگلینڈ چلے جائیے، فرانس چلے جائیے، دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، ہر گلی کونے میں آپ کو ایسے ایسے علاقوں میں خوبصورت مضبوط چرچ ملیں گے جہاں پہ لوگوں کے گھر باقی نہیں رہے، چرچ باقی، ہاں، اور ماسٹر پیسز۔ خدا آپ کے پاس بھی یہاں پہ موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ عظیم الشان بنا ہوا ہے، اور جو آج بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا تو شاید دنیا کا 5واں بڑا چرچ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ چرچ بک کیوں رہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں زیادہ تر جو ہمارے امام بارگاہیں ہیں اور بہت سارے اور دوسرے احباب کے مراکز ہیں، وہ بکے ہوئے چرچز میں بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ چرچز بیچنے کے لیے بنائے تھے؟ نہیں، ان لوگوں نے اپنے دینی شعور کے تحت اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بلڈنگز بنائی تھی۔ تو لوگ کہاں گئے؟ عجیب مشکل یہ ہے کہ وہ آبادیاں ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی ہیں، وہ آبادیاں باقی ہیں۔ یعنی آپ کسی شہر چلے جائیے، وہاں پر وہ گھر ابھی آباد ہیں جو ان چرچز کے، مثال کے طور پر اس چرچ کے بنانے والے خاندانوں نے بنائے تھے، ان کی اولاد نسلیں ابھی یہاں رہ رہی ہیں۔ تو جن کے دادا پردادا نے یہ چرچز بنائے تھے، ان کے پوتے پوتیاں زندہ ہیں۔ ان کو چرچ بیچنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ فیس کیوں چینج ہو گیا؟ تو آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، یہاں ایک دین کے زوال کی پوری تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور مونیومنٹل چرچز ہیں، یعنی ایسے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، ایک سے ایک خوبصورتی آرکیٹیکچر کی، اور ماسٹر پیسز ہیں، لیکن خالی ہیں۔ آپ کو فوراً ان چرچز کو دیکھتے ہوئے ایک بات سوچنی چاہیے، یہ اپنے دین سے دور کیوں ہو گئے؟ کیا ان کے دل میں اپنے دین کے لیے جذبہ نہیں تھا؟ پہلے تھا، اب ختم کیوں ہو گیا؟ تو آپ کے سامنے بہت بڑا ایک ڈائیلاگ کھل جائے گا، ڈسکشن کھل جائے گا، وہ یہ کہ کوئی دین شکست کیوں کھاتا ہے، کوئی دین ختم کیسے ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے بغیر ڈسکشن کی آ جائے گی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ عمارتوں کے بنانے سے دین محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر عمارتوں کے بنانے سے، بڑی مہنگی پائیدار عمارتوں کے بنانے سے دین محفوظ ہوتا، تو ان معاشروں میں محفوظ ہونا چاہیے تھا۔ دین محفوظ نہیں ہوا۔ اگر آپ اس ڈسکشن کو کر لیں، اس گفتگو کو کر لیں، تو اس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کی اور میری اگلی نسلوں کے ساتھ اس معاشرے میں کیا ہونے والا ہے، یہ آپ دیکھ پائیں گے۔ اور ہم اور آپ اس وقت جس دنیا کے اندر ہیں، تقریباً دنیا کے سارے ادیان اس چیلنج سے گزر رہے ہیں، مجھے کہ دین بچے گا کیسے؟ سارے ادیان بلا استثناء، اور ظاہر ہے کہ ایک استثناء ہے جو ہمیں اب معلوم ہے، اور وہ بالکل صاحب آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر جس وقت دنیا کے سارے ادیان اپنے گویا بڑھاپے کے دور کو گزار رہے ہیں، ان میں سے بعض آئی سی یو کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بعض لڑکڑتے بڑھتے چل رہے ہیں، تشیع لڑکپن کے بعد اپنی جوانی میں داخل ہو رہی ہے۔
آپ کہیں گے بھائی آپ نے ہمیں یہ انعام کیسے دے دیا کہ باقی تو بوڑھے ہو کے مر رہے ہیں اور ہم ابھی جوانی میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے آج سے 25 سال پہلے یہ سوچا تھا کہ سید الشہداء کے روضے پہ 5 کروڑ انسان آئیں گے؟ نہیں. میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، تو کم سے کم 40 سال کی دینی تاریخ تو مجھے پتہ ہی ہے نا، ماشاءاللہ میں نے دیکھی بھی ہے. کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا، ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اور پوری تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لی 1400 سال میں کیا کبھی ایسا ہوا تھا؟ تو ہم لوگ اپنی جوانی میں داخل ہو رہے ہیں اور دنیا کے تمام ادیان تقریباً بلا استثناء عرض کر رہا ہوں سب کے سب بڑھاپے اور اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے. صرف ایک مشکل ہے، کیمپس کے تقسیم کا عمل، کیمپس کی تقسیم کا عمل رک نہیں رہا. کیا مطلب؟ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں. اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن، ایک نارتھ کی طرف ایک ساؤتھ کی طرف، اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں دنیا میں. یہ عمل ابھی بھی چل رہا ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں امام کی تشریف آوری کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. روایات کے مطابق سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے اعلان فرمائیں گے، اور مکہ سے اعلان کرنے کے بعد امام عالی مقام، جس کو ہم لوگ اس وقت مثلا عرب علاقے تعبیر کرتے ہیں، امام اس طرف حرکت فرمائیں گے. ان کے ساتھ لشکر بنتا رہے گا اور امام اس لشکر کے بنتے ہوئے کوفہ کی سمت تشریف لے جائیں گے روایات کے مطابق. اس دوران شام سے امام کی مخالفت میں ایک لشکر تشکیل پائے گا جس کو سفیانی لیڈ کر رہا ہوگا، اور وہ شام سے لشکر اپنی تباہیاں کرتا ہوا کوفہ کے مقام تک آ جائے گا. کوفہ کے مقام پر یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور دونوں بڑے لشکر ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس طرف حق کا لشکر ہے اور اس طرف باطل کا لشکر ہے. جو امام کے ساتھ ہیں ان کو امام کا ساتھ دیتے ہوئے ظاہری طور پر روایات سے اندازہ ہوتا ہے کئی مہینے گزر چکے ہیں، اور جو سفیانی کے ساتھ ہیں ان کو سفیانی کا ساتھ دیتے ہوئے ظاہر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کئی مہینے گزر چکے ہیں. اب یہ دونوں لشکر کوفہ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے. اس دوران میں ایک دن پیش آئے گا. اس دن کو کہتے ہیں، اگر میں اس کو انگلش میں ترجمہ کروں، آپ عربی سے ماشاءاللہ کسی حد تک واقف ہیں، آپ کے محلوں میں عرب لوگ بہت ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم التبادل، ڈے آف ایکسچینج. یہ یوم التبادل کیا ہے؟ جو لوگ امام کے ساتھ ہیں، جو لوگ سفیانی کے ساتھ ہیں، یہ کئی مہینے سے ان کے ساتھ ہیں، لیکن سفیانی کے لشکر میں سے کچھ لوگ نکل کر امام کی طرف آ گئے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ امام کے لشکر سے نکل کر سفیانی کے لشکر میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیمپس کے تبدیل ہونے کا عمل اس جنگ کے دن تک جاری رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اگر 40 سال اس طلبگی میں گزارے ہیں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا انجام کس کیمپ کے اندر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. مجھے اپنی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جاننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چانس موجود رہے گا کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی میری ایسی کمزوری ہو جو مجھے عین ٹائم پر غلط فیصلے کی طرف لے جائے. ان دونوں چیزوں کو ملا لیجئے. جو پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی
کہ دین کے اندر چیلنجز آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کو ملا لیجئے کہ کیمپ تبدیل ہونا کسی بھی ٹائم پہ پاسبل ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا چند نکات میں، وہ یہ کہ دین کو جو زوال آتا ہے اس کے بنیادی ترین اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اگر مجھے اپنے دین کو اس زوال سے بچانا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے، اپنے دین کی سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو خدا دین کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد دین میں سب سے پہلے دراڑ کب پڑتی ہے؟ جو میں نے ابھی تک سمجھا ہے، ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ وہ گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ گراؤنڈ ہے انیفیشنسی، فائدہ مند نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ دین کے معتقد رہتے ہیں، وہ دین کسی بھی وجہ سے ان کی زندگی کی مشکلات کو حل نہ کرے، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اندر سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دین ہماری مشکل کو حل نہیں کر رہا۔ اس بات کو زبان پہ نہیں لاتے، لیکن اندر اندر اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین ہماری مشکل کو حل نہیں کر رہا۔ اس گراؤنڈ پر کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ سمجھ لیجیے کہ وہ واقعہ آخری کیل بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اٹھے گا اور اس گرتے ہوئے دین کے ساتھ کوئی مسخرہ کرے گا، کوئی مذاق کرے گا۔ جیسے ہی وہ مذاق کرے گا، جو لوگ پہلے ہی تھکے بیٹھے ہوں گے وہ اس مذاق پہ کوئی رد عمل نہیں دکھائیں گے، وہ رد عمل نہیں دکھائیں گے، تو مذاق کرنے والے کو جرأت ملے گی۔ وہ پہلے مذاق کے بعد چونکہ رد عمل نہیں پائے گا، اگلے مذاق میں مسخرہ کرے گا اس دین کا، اس دین کا مسخرہ کرے گا۔ جو لوگ خاموش ہیں اور اس دین سے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ اس مسخرے پر بھی کوئی رد عمل نہیں دکھائیں گے۔ اس کے بعد اس دین کا تقدس ختم ہو جائے گا، اس دین کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس دین کا تقدس پامال ہوگا، اور کارآمد پہلے بھی نہیں تھا، ایک نسل گزرے گی، دوسری نسل اس بے اثر بے تقدس دین کو چھوڑ کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ادیان کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ دین اپنی پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں کر سکا۔ جیسے ہی کرسچینٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ دین اپنی کارآمدیت کو ثابت نہیں کر سکا، لوگوں کی زندگی میں مشکل کہیں اور تھی، دین کہیں اور کی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہے، پہلے مذاق، پھر مسخرہ، پھر توہین، اگلی نسل ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، معاملہ ختم۔ اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دین مشکل کو حل نہیں کرتا۔ اچھا، دین مشکل کو حل کیوں نہیں کرتا؟ کیوں مشکل کو حل نہیں کرتا دین؟ اس وجہ سے کہ جو دیندار ہوتے ہیں، دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بجائے لوگوں کی زندگی مشکل حل کرنے کے، وہ اپنی شخصیت کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو پل بناتے، لوگوں کو خدا تک پہنچاتے، وہ دین کو پل بنا کر خود اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ خود غرضی کرتے ہیں، دین لوگوں کی زندگی سے دور چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی لوگوں کی زندگی سے دور جاتا ہے، پھر میں نے عرض کیا، مذاق، مسخرہ، توہین، اور پھر معاملہ ختم۔ اس کے مقابلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی جو اصلی ترین مشکل ہے، اس کو حل کرنے کے لیے دین کی اصلی ترین تعلیمات کیا ہے۔ ان میں نے 2 دفعہ اصلی کا لفظ استعمال کیا، اس کو چند منٹ میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد
دو باتیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی اصلی ترین مشکل کیا ہے. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ بعض اوقات جو چیز آپ کی مشکل نہیں ہوگی آپ سمجھتے رہیں گے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے. آپ سمجھتے رہیں گے. پھر آپ دین سے کہیں گے تم اس کو حل کرو. دین اس کو حل نہیں کرے گا. کیوں؟ دین کے نزدیک اس مشکل کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں گے، 10 دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر غلطی کس کی تھی؟ میری تھی. میں نے اس چیز کو مشکل سمجھ دیا تھا جو اصل میں میری مشکل نہیں تھی. یہاں میں نے غلطی کی. دوسری دفعہ فرض کر لیتے ہیں میں نے اصلی مشکل کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، مجھے پتا چل گیا اصلی مشکل کیا ہے. میں دین کے پاس گیا، دین نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک اصلی راستہ دیا تھا. مجھے وہ مشکل لگا تو میں نے دین کے نام پر کہیں اور سے ایک شارٹ کٹ بنا کر وہ لے لیا. پھر وہ شارٹ کٹ فیل ہو گیا اور میں نے کہا یہ دین کا کارآمد نہیں ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں میری غلطی ہے. غلطی یہ نہیں ہے کہ میں نے مشکل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا، مشکل کو تو میں نے صحیح پکڑ لیا تھا. دین نے جو حل دیا تھا میں نے اس کو نہیں لیا تھا. ماشاءاللہ. اب میں دونوں کی ایک ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے 10 سال کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک لوگوں کو پڑھایا ہے آفیشیلی. اور یہ کام میں نے 96 سے 2006 تک کیا تھا. اور اس 10 سال کی وجہ سے مجھے ہوم ورک دینے کی عادت پڑ گئی. اور میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو ہوم ورک دے دیتا ہوں. میں آپ کو ایک ہوم ورک دینے والا ہوں. بسم اللہ. لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ کل میں آپ کو ہوم ورک نہ کرنے پہ سزا نہیں دے سکتا. نعرہ حیدری. مولا آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، آپ کی رب اہل بیت میں اضافہ فرمائے، آپ کی نسلوں کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ، آپ کے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اسائنمنٹ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کی زندگی کی سب سے اہم مشکلات کیا ہیں؟ صحیح. جو بچے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ وہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کنٹری کا پی آر لینا، اور یہاں کم نہیں ہوں گے. میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ جو اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوں گے. اچھا کچھ ایسے ہوں گے جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، جوان بیٹھے ہمیں شریک حیات تو ملے کہیں سے. وہ بھی کم نہیں ہوں گے یہاں بھی اور وہاں بھی. واقعی یہ مشکل تھا. اور بھی بہت ساری مشکلات ہوں گی. کوئی بیمار ہوگا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے اس بیماری سے شفا پانا میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس گھر نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرے پاس گھر ہونا چاہیے. اب اس میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی کے پاس کوئی گاڑی ہوگی اور وہ کہہ رہا ہوگا میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرے پاس جیگوار کیوں نہیں. یہ بھی ہوگا. ان سب باتوں میں ایک مشکل ہے. ان سب کو کہنے والے اپنی زندگی کو 70 سال سمجھ رہے ہیں. کیا آپ صرف 70 سال زندہ رہیں گے؟ کیا آپ معتقد نہیں تھے کہ آپ ابد کی زندگی لے کر آئیں؟ تو آپ نے ساری مشکلات 70 سال کی زندگی میں کیوں ڈھونڈی؟ کیا کوئی کہے گا میری اصلی مشکل یہ ہے کہ میری ابدی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ جبکہ وہ معتقد ہے کہ وہ صرف 70 سال زندہ نہیں رہے گا، اس کو ابد کی زندگی گزارنی. تو اورینٹیشن اور پلاننگ میں اتنے شارٹ سائٹڈ کیوں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے
اور میں آپ سے کہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں آج رات برسلز میں کیسی گزاروں گا، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کہیں گے مولانا یہ احمقانہ بات ہو گئی آپ کی، آپ انشاءاللہ 1 آدھ مہینے تو زندہ رہیں گے، تو 1 رات کو کیوں سوچ رہے ہیں؟ کم سے کم 30 راتوں تو سوچ لیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے اپنی زندگی کی ساری مشکلیں 60 سال کے لیے کیوں سوچیں؟ کیا آپ صرف 60 سال زندہ رہیں گے؟ آپ نے ابدی زندگی کیوں نہیں سوچی؟ بہت بڑی ہماری مشکل یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف زندہ ہیں 50-60 سال کے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ مولا کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں، فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا وخلقتم للآخرہ لا للدنیا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، تم دنیا کے لیے خلق۔ سب سے پہلا کام دیندار ہونے کے ناطے میں بھی آپ بھی اپنی زندگی میں اس بات کو شامل کر لیں کہ بھائی کیریئر پلاننگ صرف 60 سال کی نہیں کرنی ہے، ابد کی زندگی کی کرنی ہے۔ جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کی کیریئر پلاننگ کب کی ہے؟ اگر اس نے صرف اس دنیا کے لیے کیریئر پلاننگ کی ہوتی تو جان کیوں قربان کر رہا؟ آپ کیوں شہادت کی دعا مانگتے ہیں اگر آپ کی کیریئر پلاننگ اسی دنیا کے لیے ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ جب بھی پلاننگ کرنے بیٹھیں، آپ جب بھی اپنی زندگی کی مشکلات کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے اس بات کو سوچئے گا کہ بھائی میں صرف دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں آخرت کے لیے ہوں، اور 60-70 سال کے لیے نہیں ہوں، ابدی زندگی کے لیے بیٹھا ہوں۔ ان کو دیکھتے ہوئے طے کروں کہ مشکل کیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے طے کروں۔ بس اس سے فرق کیا پڑے گا؟ بہت اچھا فرق پڑے گا۔ اگر میں بیمار ہوں، نہیں کہہ رہا میں بیماری کا علاج نہیں کراؤں، جد و جہد نہ کروں، کرو، ہر کام کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جس خدا نے بیماری دی ہے وہ تمہاری تکلیف کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر اس نے بیماری دی ہے، یا اس دنیا میں شفا دے گا یا اس دنیا میں اجر و ثواب دے گا۔ اور ایک عجیب روایت ہمارے پاس ہے، کاش میں اس پہ یقین کر پاؤں، آپ اس پہ یقین کر پا لیں، بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، رسول خدا نے فرمایا، درود بھیجیں محمد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی مشکلات میں ان کے لیے اجر کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، فرمایا یہ دعا کریں گے کہ ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر پھر ایک اور روایت میں فرمایا یہ دعا کرتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جو دعا پوری نہیں ہوتی اس کے بدلے میں خدا انہیں قیامت میں کیا دینے والا ہے، تو یہ دعا کریں گے کہ خدایا ہماری اس دنیا کی کوئی دعا پوری نہ ہو، ہمیں وہاں چاہیے، ہمیں وہاں چاہیے۔ آپ اس اورینٹیشن کو آپ روایات آیات کے اندر بھرا ہوا دیکھیں گے۔ اچھا اگر کوئی اس یقین پہ پہنچ گیا تو وہ دنیا کی کس مشکل کو سب سے بڑی مشکل کہے گا؟ صرف ایک مشکل کو، خدایا کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان ختم ہو جائے، بس۔ اس کے علاوہ ہر مشکل کو ویلکم کرے گا، کہتا ہے ہونے دو، کیونکہ مجھے پتا ہے جس خدا نے دیا وہ مجھے اس پر جو اجر دے گا وہ اس 50-60 سال کی زندگی سے بہت آگے کی بات۔ تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا، آپ اسلام کے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا نظام حیات، تو ہم اور آپ بچپن سے ایک جملہ سن رہے آ رہے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھ لیجیے گا یہ لائف ہے کتنی؟ یہ لائف بہت بڑی ہے۔
تو کوڈ آف لائف اس 50-60 سال کے لیے صرف نہیں ہے، یہ کوڈ آف لائف آگے تک کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو، اب آپ کہیں گے مولانا آپ آئے تھے ہماری دنیا کی مشکل بیان کرنے کے لیے، آپ نے بھی وہی مولویوں والا کام کیا، ادھر پہنچا دیا ہمیں. نہیں، میں تھوڑی دیر میں وہ کہنے کے بعد اب یہاں پہ آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وہ جو بات ہے اگر وہ آپ نے بیچ سے نکال دی نا، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کبھی اپنے دین کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، آپ دین نہیں سمجھ پائیں گے. اور جو لوگ دین کو چھوڑتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے وہ دین کے پورے سسٹم کو نہیں لیتے، کیک میں سے جیسے پائی کاٹ کر یوں نکالتے بے ہیں. شک بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد ان کو دین سمجھ میں نہیں آتا. دین بغیر آخرت کے نہیں سمجھا جا سکتا، آخرت کے ساتھ سمجھا جائے. پہلی بات ہوگی. اب میں اس پہ آتا ہوں. اچھا بھائی آپ کو دنیا میں کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے ہم بتا چکے ہمیں کیا چاہیے. صحیح ہے، گھر چاہیے، پی آر چاہیے ہے، شریک حیات چاہیے، اور پتہ نہیں گاڑی چاہیے، یہ سب چاہیے. میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، فرض کرو یہ سب تمہیں کہیں سے مل جائے گا انشاءاللہ، کیا مشکل، لیکن پاگل ہونے پہ ملے گا. چاہیے مل جائے گا لیکن ایک کاسٹ ہے، اس کے اوپر پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے. وہ کیا؟ دماغ. پہلے پاگل ہو پھر سب دے دیں گے. ہاں بھائی کتنے لوگوں کو چاہیے؟ آپ کہیں گے مولانا اگر میں پاگل ہو گیا نعوذ باللہ تعالی تو پھر میں جیگوار میں بیٹھوں یا ریڑھی پہ بیٹھوں مجھے کیا فرق پڑا، مجھے کیا ملا اس سے؟ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا اس کا مطلب ہے تمہیں گاڑی نہیں چاہیے، تمہیں کچھ اور چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ میں آپ کا وقت اور نہیں لگاؤں گا، میں آپ اصل بات بتاؤں. آپ کو جو سب سے پہلے چاہیے وہ کیا ہے؟ نہ آپ کو گاڑی چاہیے نہ کچھ اور، آپ کو سب سے پہلے چاہیے سیٹسفیکشن. ماشاءاللہ. اور آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیٹسفیکشن ملے گا گھر سے، بے شک سیٹسفیکشن ملے گا پی آر سے، سیٹسفیکشن ملے گا اس سے. آپ کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے ان تمام چیزوں کے پیچھے وہ کیا ہے؟ سکون چاہیے. مولانا دل کو سکون دو. کیوں؟ اگر یہ سب چیزیں ہوئیں اور سکون نہ ہوا، مجھے کوئی سب کچھ دے دے اور مجھے 24 گھنٹے اینگزائٹی دماغ کے اوپر چڑھی رہے، اضطراب، پریشانی، غم چڑھا رہے، مجھے وہ چیزیں کیا مزہ دیں گی؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے اورینٹیشن صحیح کر لو. تمہیں چیزیں نہیں چاہیے، تمہیں ان چیزوں کے پیچھے سکون چاہیے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں سے سکون ملنا ہے. اب میں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت سارے انسانوں کو ظاہری طور پر ان چیزوں سے سکون ملتا ہے تھوڑی سی دیر کی، پھر نہیں ملتا، پھر معاملہ ختم. کیا نشانی ہے؟ میں وقت نہیں لوں گا آپ کا، لمیٹڈ ٹائم ہے. امریکہ میں روزانہ 300 سے زیادہ لوگ، روزانہ 300 سے زیادہ لوگ ڈرگز کے اوور ڈوز سے مرتے ہیں. ہر روز 300 سے زیادہ. جا کے سرچ کر لینا، گوگل سب کے پاس ہے، دیکھ لینا. یہ جو اوور ڈوز سے مرتے ہیں یہ کوئی سستی ڈرگز لے کے مرتے ہیں؟ نہیں، مہنگی مہنگی ڈرگز لے کے مرتے ہیں. پیسے والے ہیں یا غریب ہیں؟ زیادہ تر پیسے والے. دو سوال ہیں، اگر یہ اتنے ہی پیسے والے ہیں، نمبر 1 ڈرگز لے کیوں رہے ہیں؟ جاؤ اپنی زندگی کو انجوائے کرو. فرض کرو کوئی مجھ سے کہے مولانا مجھے سونے کا گھر چاہیے، میں دے دوں سونے کا گھر، اس کے بعد وہ جائے اس سونے کے گھر کے اندر ڈرگ لگا کے بیٹھ جائے، تو میں اس سے کہوں گا بیوقوف، تجھے اینٹ کے گھر میں رہنے میں ڈرگ لگانی تھی، اس میں کیا جا رہا تھا؟ جب ڈرگ ہی لگانی تھی اور نشے میں جانا ہی تھا تو اینٹ کے گھر میں بیٹھ کے چلا جا بات. تجھے کیا پتا؟ اگر پیسے سے مشکل حل ہو رہی ہوتی تو یہ اوور ڈوز کیوں کر رہا ہے؟ اتنا اوور ڈوز کر رہا ہے کہ مر بھی رہا ہے. صحیح. آپ کہیں گے نہیں مولانا جب ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو پھر اپنی اورینٹیشن صحیح کرو، اپنے دماغ سے ڈھونڈو کہ بھائی مجھے چیزیں چاہیے یا چیزوں کے پیچھے.
اور خدا 1400 سال سے کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک تم یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے ہونا ہے. بے شک یہ چیزیں تمہیں سکون نہیں دے پائیں گی. فار دا ٹائم بینگ تم کہو گے دس از دا بیسٹ ڈے آف مائی لائف, 2 دن بعد گالیاں دے رہے ہو, تب گئے ہوگے. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. تو جو لوگ اس لیڈر کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں, سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ چڑھتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اگلے مرحلے میں پہنچوں گا نا تو پھر وہ خوشی ملے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے. چڑھتے رہتے ہیں آگے تک, کچھ بھی نہیں ہے. اور خدا مختار قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ سراب باقیۃ یحسبہ الظمآن ماء, یہ ایسے سراب کی طرح ہے جس کو پیاسا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ پانی ہے. پانی نہیں ہوتا, وہ بھاگتا رہتا ہے بیچارہ. تب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, تم بھی اس دوڑ میں بھاگ دو. اچھا میں نہیں کہوں گا تو کیا نہیں بھاگو گے؟ بھاگو گے, بھاگو. صرف ایک کام کرنا, جب یہ ملے اور سکون نہ ملے نعوذ باللہ, تو دین کو سزا مت دینا. یہ تمہارے فیصلے تھے, یہ دین کے فیصلے نہیں تھے. دین نے کیا کہا تھا؟ دین نے نہیں کہا کہ ان چیزوں کے پیچھے جاؤ, کہا کہ جاؤ, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, ان سے تمہیں سکون نہیں ملے. اگر آپ مجھ سے کہو نا مولانا ان سے خوشی ملتی ہے, یہ میں ایگری کروں گا, ہاں ان سے خوشی ملتی ہے, لیکن خوشی کچھ اور ہوتا ہے, سکون کچھ اور ہوتا ہے. خوشی تو رات کو اچھا ڈنر کھانے سے بھی مل جاتی ہے, لیکن ایک آدمی جاب لیس ہو, اس کے ہاتھ میں ہوں ہی 25 پاؤنڈ, وہ جا کے بہت اچھا ڈنر کھا لے, خوشی تو مل جائے گی, لیکن ابھی تھوڑی دیر میں پیٹ پھر خالی ہوگا, اب جیب بھی خالی ہو چکی ہوگی. سکون آیا؟ بعض اوقات خوشی آتی ہے, سکون نہیں آتا. تو سب سے پہلا کام یہ کرو, ایک تو یہ کہ تم بھائی صرف یہاں کے لیے زندہ نہیں ہو, بہت لمبے زندہ ہو, ایک بات. دوسری بات, جو یہاں پہ چاہیے ہے اس کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی کرو, چاہیے کیا ہے اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کرو. میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا کوئی شریک ہدایت نہیں چاہیے کہ میں ایسی کوارا زندگی گزاروں, میں کب کہوں گا, اسلام بھی پسند نہیں کرتا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, اس کے لیے بھی کچھ اور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ ہاں اب میں یہاں پہ چونکہ وقت بہت کم ہے اور ظاہر ہے ہمیں کوئی ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں جو کی طرح کام کرے. آپ نے دیکھا مثلا کسی ہوٹل کے اندر فرض کرو 200 کمرے ہوتے ہیں, 300 کمرے ہوتے ہیں, تو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چابی ہوتی ہے, تو آپ سے صرف اپنے ہی کمرے کا دروازہ کھولے گا, لیکن برابر والے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا. ٹرائی بھی نہیں کرنا, بہت مشکل میں پھنس جاؤ گے. لیکن کسی کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے, اس سے سارے دروازے کھلتے ہیں. صحیح ہے. ہمارے دین میں خوبی یہ ہے, یہ چابی نہیں دیتا, یہ ماسٹر چابی دیتا ہے, ماسٹر کی دیتا ہے, اور یہ بتا کے کہتا ہے کہ اس ماسٹر کی سے ٹوائلٹ کے دروازے نہیں کھولنا, تجوری کے دروازے کھولنا. ہماری تمہاری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین سے ماسٹر کی لیتے ہیں اور اس سے جا کر ٹوائلٹ کے دروازے کھولنے لگتے ہیں. وہ ایک مسجد پاکستان کراچی میں تھی, واقعہ اصلی واقعہ ہے, کہانی نہیں ہے, اصلی واقعہ ہے. مسجد تھی, مسجد بہت خراب حالت میں تھی. میں اس بندے سے ملا ہوں, مسجد بہت خراب حالت میں تھی. اس کا مؤذن بھی بیچارہ اپنے بڑھاپے کے حساب سے کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں تھا. تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو لوگوں, مسجد ختم ہو رہی ہے, یہ بہت پرانی مسجد ہے, کسی بھی ٹائم پہ گر جائے گی, 1-2 نمازی بھی اس کے نیچے مر جائیں گے, میں خود مرنے کی طرف جا رہا ہوں, میں تمہارا 30 سال سے مؤذن تھا, نئی مسجد بنا لو ورنہ پھر پتہ نہیں تم لوگ کیا کرو گے. کوئی سنتا ہی نہیں تھا. اس نے ایک دن مزدور بلائے, مسجد کو گروا دیا. اب لوگ اس کو کہنے لگے تو نے کیا کر دیا, بوڑھے دماغ خراب ہو گیا تھا. ایک مسجد تھی وہ بھی گئی, کہنے لگا میں نے اسی لیے گرائی ہے کہ اب تم کو غیرت آئے کہ اب مسجد بنا لو. چلو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کریں, کہنے لگا میں بھی نکلتا ہوں چندے کے لیے, تم لوگ بھی اپنے گھروں سے نکال کے لاؤ اور ہمیں مسجد بنانی ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, چلو بھائی بتاؤ اس محلے میں کس کس سے چندہ لایا جا سکتا ہے. سب نام لکھنے لگے, یہ ہوا وہ ہوا. اس محلے میں ایک بندہ رہتا تھا تو اپنا ہی, لیکن کام اس کے اچھے نہیں تھے.
میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس محلے کا نام بھی نہیں لے رہا، کراچی بتا دیا میں خود ملا ہوں اس مؤذن بندے سے، تو وہ اس کا کام اچھا نہیں تھا، غلط کاموں کے اندر تھا، لیکن پیسہ ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا اس کے پاس. تو اب ان سے کہا کہ بھائی وہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے، کہنے کا تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس کے پاس سے نہیں جانا، وہ کا پیسہ غلط ہوتا ہے، تم غلط پیسہ لا کے ہماری مسجد میں نہیں لگا دینا، ہمیں یہاں نماز پڑھنی ہے. کہنے لگا میں اس کا ایک حل کروں گا. کیا کرو گے؟ کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا. وہ گیا اس بندے کے پاس اور اس سے کہا کہ فلانی، اب وہ اس کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، کہا فلانی مسجد گر گئی، مسجد بنانی ہے، پیسہ دو. کہنے لگا میں پیسہ تو سارا دے دوں گا، تجھے بھی پتا ہے ہمارا پیسہ کیسا ہے. کہنے لگا تو پرواہ نہ کر، تو پیسہ دے، میں اس سے ٹوائلٹ بنواؤں گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی ٹوائلٹ بھی اس پیسے سے بنے گا بھی یا نہیں بنے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اب میں ایک بات کہوں گا، ایک بندے نے مجھ سے کہا مولانا میری ایک مشکل ہے، وہ بھی PR ٹائپ کی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تم فلاں دین کا میں نے نسخہ دیا کہ تم اس سے کر لو، اب میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھنا بھی نہیں بعد میں. تو وہ جناب اس کو میں نے بتا دیا، وہ زمانے کی بات تھی، یاہو میسنجر ہوا کرتا تھا، تو میں نے اس کو بتا دیا چیٹ کے اوپر کہ بھائی یہ کر لو. کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں ملا، تو میں نے اس سے پوچھا، پھر تقریباً 1-1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تمہارا؟ کہنے لگا کہ مولانا وہ ہو گیا، جو میرا مسئلہ پھنسا ہوا تھا وہ حل ہو گیا. میں نے کہا تو پھر اب تو خوش ہو؟ کہنے لگا نہیں خوش نہیں ہوں. میں نے کہا اب کیوں نہیں خوش؟ میں نے اس خاطر وہ نسخہ نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کا جو جملہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، صحیح، تو پھر اس میں اہانت سی لگنے لگتی ہے. میں نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں حل ہو گیا. میں نے کہا اسی راستے سے حل ہوا جو میں نے بتایا؟ کہنے لگا ہاں اسی سے ہوا ہے. میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں خوش نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولانا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے توپ چلا کے مچھر مارا ہے، اپنا دین استعمال کیا اپنی دنیا کے لیے. کہہ رہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے اپنے دین کو بڑے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ بات ہے. کل تم قیامت کے دن جاؤ، میں قیامت کے دن جاؤں اور مولا کے پرچم کو میں نے استعمال کیا کس کام کے لیے؟ اینٹوں اور سریوں کے ایک ڈھیر کے لیے. صحیح جگہ استعمال ہو گیا. بڑی چیز مانگتے عقل مند. یہ کیا کیا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن پھر بھی وہی در ہے مانگنے کے لیے، مانگنے کے لیے، لیکن اچھا مانگو. چھوٹی زندگی مت گزارو، بڑی زندگی. اب مجھے کی پوائنٹ دینا تھا، ایک تو میں دے دیا، لیکن ایک اور چیز کہنی ہے بہت امپورٹنٹ، اور گھڑی پہ میری نظر ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا بھائی یہ بات تو ہو گئی، زندگی کی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں مشکلات ہیں. حل کروانی ہے؟ ہاں حل کروانی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ زندگی کی مشکل ہم حل نہ کریں، دین کے نام پر اورینٹیشن دیتے رہیں، فلسفی دیتے رہیں، پھر تم جاؤ بے دین سے حل کرواؤ. وہ اور برا ہوگا، وہ اور برا ہوگا. کیوں؟ وہ بے دین جب حل کر کے دے گا نا تو تمہارا دین لے کے دے گا. یہ بھول جانا کہ کوئی بے دین تمہاری مشکل کو حل کرے گا، دین نہیں لے گا. نہیں، وہ دین لے چکا ہوگا. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جو مشکل حل کرنی ہے دین سے حل کروانا، اصل دین سے. اصل مشکل پوائنٹ آؤٹ کرو، اصل مشکل کیا ہے، اور دین کا اصلی حل نکال کے لاؤ. اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ یا تم ایسا غلط حل نکال کے لاؤ گے جو دین نے نہیں دیا ہوگا، اور یا نعوذ باللہ اگر بے دین سے حل کروانے بیٹھ گئے وہ تمہارا دین لے جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل درود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. ہاں بھائی، اب میں کیا حل دوں آپ کو؟ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا مولانا کہیں گے کہ تم صبح فجر سے بعد یا فجر کے پہلے یہ ذکر کر لیا کرو، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. دل تو سب کا یہی چاہ رہا ہوگا.
لیکن کیا میں پھر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اثر نہ کرے اور پھر تم بعد میں دین سے بیزار ہو؟ نہیں، واہ میں نہیں کروں گا. کہہ کہ تمہیں چلا جاؤں گا، تم بھی خوش ہو جاؤ گے، میں بھی خوش خوش چلا جاؤں گا، پھر دین کا کیا ہوگا؟ ذمہ دار بنو. اگر کہہ رہے ہو یہ دین کا حل ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ جاؤ. کل خدا تمہاری زبان کو پکڑ لے گا کہ تم نے میرے دین پر وہ کیوں گڑھا جو دین میں نہیں تھا. کیوں گڑھا؟ تو اب مجھے وہ حل دینا ہے جو دین نے دیا ہو، ایرے گاری کی نہیں کام کرنے. صحیح ہے. اچھا چلو بھائی، یہ ساری باتیں ہو گئیں. کیا کوئی چیز ملی مجھے 40 سال میں؟ ہاں، بہت ساری چیزیں ملی ہیں، بہت سارے دعوے ملے جو جیسے میں نے اس بندے کو بولا کہ تم یہ کرو، ہو گیا؟ ہاں ہو گیا تھا. اور بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے. لیکن میں تمہیں وہ چیز یہ کرتی ہے، وہ چیز یہ کرتی ہے، تو کتنی دیر لگے گی مجھے؟ شاید 5 گھنٹے لگ جائیں گے. ادھر ذوالفقار بھائی فوراً گھڑی پہ اشارہ کریں گے کہ مولانا آخر دیکھو کہ تو صحیح آخر. تو میں یہ نہیں کروں گا، میں ایک ماسٹر کی دینے کی کوشش کروں گا ماشاءاللہ. کہ بھائی یہاں پہ کوئی ماسٹر کی ہے. ہاں ماسٹر کی ہے. وہ کیا ہے؟ اب پھر ایک اور بات بھی کہوں، اگر میں کہوں ایک ماسٹر کی ہے، اس کے لیے پہلے اصول کافی پڑھنی پڑے گی. تو تم لوگ کہو کہ مولانا اس کا مطلب صاف صاف بولو ہمارے بس کا نہیں ہے، تو وہ بیکار ہو گیا. میں کہوں ماسٹر کی تو ہے، لیکن پہلے تمہیں میری طرح بوڑھا ہونا پڑے گا. تم کہتے بوڑھے ہونے کے بعد پھر کیا کام آئے گا؟ تو ایسی بات بتاؤ جو جوانی میں کام آئے. کیا حل ایسے ہی ہونا چاہیے نا. اب میرے پاس پھر بھی ایک حل ہے، پھر بھی ایک حل ہے. سب سے پہلی بات دیکھو، اپنی زندگی میں مکاری مت کرو. واہ سبحان اللہ. سب سے کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہے نا، کام اسٹارٹ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں بڑھنا ہے، دین کے ذریعے کچھ حاصل کرنا ہے، سب سے پہلی بات جھوٹے مکار مت بنو. اگر کوئی شخص جھوٹا مکار ہوا، روزانہ 10 دفعہ بھی قرآن پڑھ کے پھونک لے، قرآن کا اثر نہیں ہونا. یہ دین صادق اور امین نے دیا ہے، جھوٹوں کے کام نہیں آئے گا. یہ صادق اور امین نے دیا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ مکاری مت کرو، کسی کے ساتھ مت کرو، خاص کر تم اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ. مکاری کیا ہوتی ہے؟ مکاری یہ ہوتی ہے کہ مشورہ تو اس بیچارے نے اپنے لیے مانگا تھا، میں اس کے فائدے سے زیادہ اپنا فائدہ دے گا. یہ مکاری کرو. اس نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میری زندگی کی جمع پونجی 50,000 یورو ہے، کہاں لگاؤں؟ اب میں سوچ رہا ہوں میرے 50,000 یورو کہاں کام آئیں گے. تمہارے لیے تھوڑی مانگا تھا، اس نے اپنے لیے مانگا تھا. تم کہاں اپنی لائن سیدھی کر رہے ہو؟ یہ مکاری ہے. سب سے پہلی بات دل کے صاف ہو جاؤ. سب سے پہلی چیز ہے اندر کچھ باہر کچھ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صادق اور امین کی روح کے خلاف ہے. ان کا ہر نسخہ کام آئے گا لیکن جھوٹوں کے کام نہیں آئے گا، مکاروں کے کام نہیں آئے گا. جن کے اندر صدق نیت ہوگی ان کے کام آئے گا. صحیح. تو پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حل کو دینے سے بھی پہلے وہ یہ کہ دیکھو بھائی، کسی کے نقصان کی بات مت سوچو. تو کیا کرو؟ سب کے فائدے کی سوچو. دوسروں کو نقصان پہنچانے کی قطعاً مت سوچو. تو میں یہاں پر آیا ہوں، میں کہیں اور جاؤں اور میں اپنے مفاد ڈھونڈتا رہوں کہ میرا فائدہ کیسے پورا ہوگا. نہیں، پھر قرآن اثر نہیں کرے گا. پھر نہیں اثر. یہ قرآن، یہ دین، یہ تعلیمات صدق اور صداقت کے ساتھ اپنا اثر کرتے ہیں. یہ پہلی بات ہو گئی. خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو صدق اور صداقت میں کمال حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا بھائی، آخر کی طرف لاتے ہوئے کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی راستہ. ہاں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اس دنیا میں جو دنیا ہمیں سکھاتی ہے وہ ایک پوائنٹ ہے، دوسروں سے لینا کیسے ہے. اور جتنی بھی بزنس ٹرکس ہوں گی، وہ جتنے بھی بیچارے فائننس اور مارکیٹنگ کے اندر MBAs کر رہے ہیں اور BBAs کر رہے ہیں،
اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان سب کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس کی جیب سے نکلوانا کیسے. ساری ایڈورٹائزمنٹ کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کی جیب سے پیسہ نکلے گا کیسے. تو یہاں اس دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ اپنا پیسہ مجھے کیسے دے گا، اور جو برے لوگ ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دے یا نہ دے میں کیسے چھینوں گا. ختم. تو اس دنیا کے اچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دے کیسے، اور جو برے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دے نہ دے میں چھین لینا ہے، میں نے چھین لینا ہے. اچھا اب کیا میرا دین مجھے یہ سکھائے گا؟ نہیں. تو مجھے کیا نہیں چاہیے کوئی چیز؟ چاہیے بھی ہے. تو اس نے پورا نظام بنایا ہے اس پہ نہیں کہ تم اس سے لوگے کیسے. خدا ہم سے کہتا ہے تم دینا سیکھو میں تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. یہ سادہ سی ٹرک ہے ہر چیز لینے کی. سبحان اللہ. اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل ہاں بھائی گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، گھر چاہیے، کیا چاہیے؟ بات ہوئی تھی سکون چاہیے. سکون بے شک. سکون چاہیے. اچھا مجھے سکون چاہیے تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ تم ایک کام کرو، تم لوگوں کو سکون دینا شروع کر دو. واہ جی واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نہیں مجھے سکون نہیں چاہیے، مجھے خوشی چاہیے. کوئی بات نہیں، خوشی دینا شروع کر دو. واہ واہ واہ. خوشی مل جائے گی. بے شک. نہیں مولانا مجھے پیسہ چاہیے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا تھوڑا سا تم دو، خدا تمہیں بڑھا بڑھا کے دے دے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. یہی ہے نا. اچھا میں یقین مانو میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. مجھے یہ سب مل رہا ہے، مل سکتا ہے، سب کچھ صحیح. مجھے ایک اور بات سمجھ میں، اپنی عمر دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. وہ کیا؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایک لائف میں ٹائم آتا ہے جب کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہتی، صرف ایک چیز کی قیمت رہتی ہے. وہ کیا؟ کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہو. واللہ قسم کھانا مکروہ ہے ویسے، کہ میں منہ سے نکل گیا. ایک لائف میں ٹائم آتا ہے تمہیں صرف ایک چیز چاہیے ہوگی. وہ کیا؟ کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہوں. کہیں میں اکیلا تو نہیں مر رہا. یہ تمہیں چاہیے. اور جب تم طاقت میں ہوتے ہو تو تمہیں نہیں پتا ہوتا، اور جب تم کمزوری میں ہوتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تھا. اس وقت تک ان سب کو کھو چکے ہوتے ہو. ان سب کو کھو چکے ہوتے ہو. صحیح ہے. اب مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے. تو یہ چاہنے والے کیسے ملتے ہیں؟ تم لوگوں کو سچی محبت دو، خدا سچی محبت کے دنوں کو تمہاری طرف لے آئے گا. یہ خدا کرے گا. یہ خدا کا نظام ہے. خدا کا نظام کس پہ بنا ہے؟ خدا کا نظام اس پہ بنا ہے کہ جو زمین پہ رزق دے گا وہ مجھ رزاق کا نمائندہ ہوگا. اس کو رزق میں دوں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکے. یہ خدا کا وعدہ ہے. میں گن کے دوں گا. 10 پاؤنڈ دیے، 10 یورو، خدا بے گنے دے گا. میں اس وقت دوں گا جب میں آسانی میں تھا، خدا مجھے اس وقت دے گا جب میں مشکل میں ہوں. میں جب دوں گا نا تو شاید کسی سے احسان کی توقع سوچوں گا کہ میں نے اس پہ احسان کیا. خدا مجھے ایسی جگہ سے دلوائے گا جہاں کسی احسان کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اب میں نے نسخہ بتایا. آپ کہیں گے مولانا زیادہ مزہ نہیں آیا. کوئی بات نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا نا، صرف ٹرائی کرنا. وہ کیا کہا؟ بے لوس، دکھاوے کا نہیں کرنا، مکاری نہیں کرنی. پہلے سے بول دیا تھا مکاری نہیں ہونی. مکاری نہیں کرو، دغا بازی کوئی نہیں، کسی کے دکھاوے کا نہیں، کسی پہ احسان کا نہیں. تمہیں جو چاہیے وہ لوگوں کو دو، پھر دیکھو تمہیں ملا یا نہیں ملا. یہ خدا کا نظام ہے.
اور آپ بولو گے مولانا میں پیسہ ٹرائی کروں گا، ٹرائی کرنے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تم کو کہوں گا سب سے پہلے ایک کام کرو، میں اپنی زندگی کے پھر دوبارہ تجربے کو ایڈ کر کر کے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ایک کام کرو، لوگوں کو سچی محبت دو، لوگوں کو سچی محبت دو، ایک بات. دوسری بات کیا کرو، جتنے طاقتور ہو اتنا زیادہ لوگوں کو احترام دو. سبحان اللہ جی، واہ. جتنے طاقتور ہو، تم بولو میں دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوں، اس کا مطلب ہے تم پہ واجب ہے کہ تم دنیا کے ہر انسان کو احترام دو. صحیح. جو انسان اپنی زندگی میں یہ دو کام کر لے، نمبر ایک لوگوں کو سچی محبت دے، ہمدردی دے، خلوص دے، نمبر ایک. دوسری بات لوگوں کو احترام دے. صحیح. اس کے لیے اس دنیا کے سارے دروازے کھل جائیں. سبحان اللہ. ایک اور بات دینے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمدردی دو، ہمدردی دو. دیکھو جب میں نے کہا تھا نا تم دینا شروع کرو تمہیں مل جائے گا، تو تم سوچ رہے ہو گے مولانا چندہ مانگنے والے ہیں. میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ تم سے چندہ مانگوں. مجھے اگر مانگنا ہوگا میں خدا سے کیوں نہ مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں گا؟ اب کتنا ہوگا جو تم مجھے دو. لیکن میں کسی کو دینا چاہوں تو کیا دوں؟ بھئی میں کسی سے کہتا ہوں دو، کہتے ہیں مولانا میرے ہاتھ خالی ہے، میں کہاں سے دوں؟ میں نے کب کا پیسے دوں؟ چلو کچھ نہیں کر سکتے نا، ایک اور کام کرو، دعا دے سکتے ہو؟ دعا دو. سبحان اللہ. انصاف سے بتانا کتنے اجنبی لوگوں کو تم اپنی زندگی میں دعا دیتے ہو؟ اجنبیوں کو دعا نہیں دیتے نا؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ تو کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم نے اپنے دروازے خود بند کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو کھلوانے کے لیے یورپ اور امریکہ بھاگتے پھر رہے ہیں. کیوں تم نے اپنے دروازے وہیں نہیں کھول لیے تھے؟ چلو یہاں پہ کرنا ہے، یہاں پہ کھولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یہاں سے کھلیں گے، کہیں اور سے نہیں کھلیں گے. تو جو لبا سینٹرل پوائنٹ کیا بنا؟ بندہ خدا دینا سیکھو، دینا سیکھو. کیا کیا دو؟ محبت دو، احترام، ہمدردی. پیسہ دے سکتے ہو نا، تھوڑا سا پیسہ بھی دے، تھوڑا سا دے. پھر دیکھو ہوتا کیا. اچھا یہ تو تم دے دو گے، تمہیں کیا چاہیے؟ پھر وہی بات ساری آ گئی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو کیا ہے کہ مثلا مولانا تم کوئی اچھا کام کرو، تم خدا سے کیا مانگو گے؟ میں وہ گھر نہیں مانگوں گا جس میں نے ابھی 5-10 سال رہنا پھر مر جانا. میں نہیں مانگوں. وہ گاڑی نہیں مانگوں گا جس کا 4 سال میں ماڈل تبدیل ہوگا، آبسولیٹ ہو جائے گی. نہیں مانگوں گا. اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو خدا سے کیا مانگوں گا؟ میں کہوں گا خدا میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی محبت دے، اپنی محبت دے. کیوں؟ مجھے پتا ہے تیری محبت ختم نہیں ہوتی، تیری محبت ہمیشہ کام آتی. اور کیا دے؟ اے خدا اپنے اچھے بندوں کی محبت دے دے، اپنے نبی کی محبت دے، اپنے ولی کی محبت دے، ان کی آل کی محبت دے. کیوں؟ یہ ختم نہیں ہوتی. باقی جو مانگتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، سب چھن جاتا ہے، حتیٰ اولاد چھن جاتی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. یہ تمہارا دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے. ہم دین کو غلط سمجھ رہے ہیں. اس میں بہت خوبصورتی ہے، اس میں بہت سکون ہے. یہ دین چیزیں دے کر خوش نہیں کرتا، چیزوں سے بے نیاز کر کے خوش کر دیتا. اس لیے حضرت ابو ذر خوش رہتے، اس لیے حضرت سلمان فارسی خوش رہتے ہیں. کچھ ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں. تو خوش کس بات کے؟ ہاں انہوں نے کچھ اور پا لیا. تو ابھی آپ کہیں گے مولانا وہ میری زندگی کی مشکلات کا کیا حل ہوا؟ یہ حل ہوا کہ تم جو مشکلات میں پڑے ہو نا، تم کسی اور کی مشکل کو حل کرو، پھر خدا تمہاری مشکل کو حل کرے. اور مکاری کسی کے ساتھ نہیں کرنا. خلوص سے پیش آؤ، سچائی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں لاؤ. خدا تمہاری زندگی میں آسانیاں لاؤ، اور خلوص سے کرو. دکھاوے کے لیے نہیں کرو، کیونکہ دکھاوے کے لیے کرو کہ ضائع ہو جائے. صحیح. یہ خوبصورت دین ہے. دیکھو یہ ہم نے انہیں کہاں سے سیکھا؟ ظاہر ہے کہ در اہل بیت سے سیکھا. جو سید الشہداء کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے تھے، آج کتنے کروڑ ان کے روزے پہ کھڑے.
1400 سال ہو جن کی اپنی بہن کو رونے نہیں دے رہے تھے، آج پوری دنیا ان پہ رو رہی اور رو کے خوش ہے کہ خدا نے ہمیں رونے والا بنا دیا۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ یہ دنیا ہمارے سامنے، اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے، وہ دیتے تھے اور دے کر ہمیں سکھاتے تھے کہ دیکھو اس طرح کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کی بڑی سعادت ہے۔ میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا، خدا کا بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بنایا۔ الحمدللہ، ان کی محبت میں ہمارے دلوں کو غرق کر دیا۔ دنیا کا کوئی غم تمہیں سالوں نہیں رلائے گا، تم رو جاؤ۔ آج ایک غم آئے گا، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا آپ کے سب کے دلوں کو محفوظ رکھے، کوئی غم آئے گا نا، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال ختم ہو جائے گا، لیکن ایک غم کبھی ختم نہیں ہوگا، لگا رہے، اور اس کے لگے رہنے میں ہماری عزت ہے۔ اللہ کا شکر گزار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بھی کبھی ہمارے تمہارے سامنے کوئی ایسے ہی کہہ دے کوئی یتیمہ بچی، ہمیں کچھ اور احساس ہوتا ہے۔ ابھی کوئی اور تذکرہ نہیں کر رہا ہے، صرف اتنا سا کہا کہ یتیمہ بچی، ہمیں احساس ہوتا ہے کیا ہوا۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کوئی بچی زندان میں ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے الحمدللہ۔ عجیب ایام ہیں، بہت عجیب ایام۔ اس کے گھر کو آگ لگائے جس کے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا، اس کا دروازہ جائے۔ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کہتے تھے جب فاطمہ آتی ہے تو جنت کی خوشبو آ جاتی۔ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول اگر بیٹھے بھی ہوتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور بار بار فرماتے تھے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بار بار فرماتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ہر روز سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ کے نبی یہ کرتے ہیں، مجھے تمہیں نبی کی شفاعت چاہیے، لیکن جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ کے نبی پوچھیں گے میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں ایک نشانی چھوڑ کر گیا تھا تمہارے پاس۔ اللہ کے نبی شرمندہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی جو کسی پر نہیں ٹوٹی۔ تو میں کہوں گا اللہ کے نبی انبیاء تو قتل بھی ہوئے، انبیاء تو ذبح بھی ہوئے، اللہ کے نبی مجھ سے کہیں گے کوئی ہے نبی جس کی بیٹی کو تماچا لگا ہو؟ میری بیٹی نے تماچا کھایا، میری بیٹی تھی جو در و دیوار میں پسی تھی، میری بیٹی تھی جو اس حالت میں بھی علی کا ساتھ دینے کھڑی تھی۔ عجیب کہانی ہوئی، عجیب واقعہ ہو گیا۔ وہ جو تعارف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، وہ ندا دے رہی ہے اے فضا میرے بچے کو سنبھال لے۔ بڑا عجیب لمحہ تھا جب سید الشہداء اپنی والدہ سے الوداع کرنے کے لیے آئے، گویا بی بی اسماء نے فرمایا اے صاحبزادے اپنی والدہ سے الوداع کر لیں۔ انہوں نے کہا میں الوداع نہیں کروں گا، پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے۔ روایت بیان کرتے ہیں فاطمہ کے بندے کا پر ٹوٹ گئے، دست سیدہ برآمد ہوا، حسین کو اپنے پاس بلا لیا، امیر المومنین کو ندا آئی اے علی بچے کو ماں سے جدا کر دو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرما. اے خدایا ان کے نام کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرما. ہمارے اور تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تمام تیرے مخلص بندے ان کو شر اشرار سے محفوظ فرما. خداوندہ فلسطین کے مظلوموں کو کامیابیاں نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. خدایا تجھے تیری حجت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. جو غمزدہ ہیں ان کے دلوں سے غم و پریشانیوں کو دور فرما. جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہے بے حق امام سجاد آزادی و رہائی نصیب فرما. خدا دعاؤں کی ایک دعا ہے خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت کی سعادت اسراء میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعزرته الطاهرين.